الرحمن الرحیم السلام علیکم گلے چاروں کا شماچار کے تو وش نیوز منشب مہماندار علی حسین شمارہ مراگش آواز سندھ وشت کنا گپ الگے سندھ درو ڈسٹرک انی سرا گپ الگے آئینی مسئلہ مسائل انی ترقی آئینی تاریخ سرا گپ الگے صوبہ گورنمنٹ کارکردگی آئیے ترقی آئیے ناکامی درستانی سرا گپ الگے مرچی ڈسٹرک میں سلیکٹ کو ڈسٹرک خیرپور ہیں ڈسٹرک خیرپور بھی بعض کون گیا یہ تاریخ ہیں اے ڈسٹرک اہمیت بعض اہمیت یہ ڈسٹرک ہے ہمیشہ کہ سندھ سابق سی ایم قائم علی شاہ مسلم فنکشن لیگ رہنما پیر پگاڑا تعلق بھی ادھر چستے ہیں بعض سیاسی رہنما ادھر چستا ہمیشہ ڈسٹرک پیسرما ڈسٹرک تاریخ حوالے چیک کے پیکیج چار پیکیج چرن گپ کریں خیرپور میرس سکھر ڈویژن سیمی ضلع صوبہ سندھ مزن ضلع تا شمار بئی ضلع خیرپور بعض خانگ تاریخ ہیں ضلع خیرپور سندھ زرخیز ترین علاقہ ہیں عبد صد آشت سیاح ایرانہ چے سہراب خان تالپورہ خیرپورہ آباد کو ہمیشہ اشین خانگ نام سہراب پور بتا اشے چرن فلاحی کارانی حوالے چے اشے نام خیرپور ایر کرتگا 1955 عیسوی تک اے ریاست نوابانی زیر کنٹرول بتا اشے وتی الگ پہچان بتا پاکستان بنگا چرن اے ضلع باز ترقی کو ادھر ٹیکسٹائل چمڑا ماچس سگریٹ صابن کارخانہ لگتا شمالی سندھ آباد ضلع خیرپور میرے سے شمال تا سکھر جنوب تا سانگڑ نواب شاہ مغرب تا لاڑکانو نوشیرو فیروز اضلاع استا مشرق تا اے ضلع سرحد ہندوستان اچ ملی اے مزن ضلع آشت تحصیل استا نارا کوٹ ڈی جی صوبو دیرو ٹھری مہروا کنگری فیض گنج و گمبٹ شامل اے ضلع تا عبد الصد نوزدہ آشت فیض محل بنتا اے ضلع تحصیل نارا تا صحرا تھرستے ضلع خیرپور ناہ باغانی حوالے چے باز مشہور ہیں ضلع خیرپور وجہ چے پاکستان شمار باز ناہ ایکسپورٹ کرنے کے ملکانی تا شمار بھئی ضلع خیرپور اہم تعلیمی ادارہ شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی استے ادھر اسکول مسلم پبلک اسکول اہم اسکول ہیں مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس دومی کیمپس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ استے زرعی یونیورسٹی کیمپس بھی دا موجود ہے خیرپور ضلع باز نامی گرامی سیاستدان یستان اور تحریک بانی پیر سبکت اللہ راشتی ریاست خیرپور سابق حکمران علی مراد تالپور فنکشن لیگ رہنما پیر پگاڑو سندھ سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سید غوث علی شاہ منظور وسان سیدہ نفیسہ شاہ پیر گل آف گمبٹ پرویز علی شاہ نصرت سحر عباسی ممتاز عالم دین سید شہنشاہ حسین نقوی تعلق خیرپور ضلع چستے خیرپور ماوا باز مشہور ہے ایک خیرپور سوگات استے 2000 ابدہ مردم شماری مطابق ضلع خیرپور کل آبادی 24,50,000 119 استے 95% سندھی 1.5% پنجابی آباد گلے چاروں کا پیکیج شما چار تھا ڈسٹرک خیرپور تاریخ کے حوالے سے پیکیج ہیں شما وقت چار تھا کہ عہدہ بعض سیاسی رہنما نمائندگی بعض خیرپور ہے ادھر ایک کی سینئر صحافی ہیں آئی گوا گپ کنے مشتاق علی گانگرو صاحب لائن سرا وشت کنے مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے مشتاق صاحب آج ہم خیرپور کی بات کر رہے ہیں ضلع خیرپور کی تاریخ کے حوالے سے اور ضلع خیرپور کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے مجھے ضلع خیرپور کی تاریخ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی پرانی اس کی تاریخ ہے حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اور پروگرام میں شامل کرنے کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا سر تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو خیرپور ایک بہت ہی تاریخی شہر نہیں ہے وہ ایک ریاست ہے بالکل جو کہ پاکستان سے پہلے کی ریاست ہے اور یہ 1940 سے پہلے کی ریاست ہے جو 1947 کے بعد یہ پاکستان میں شامل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ اب تک وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ اب جو ہے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ خیرپور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مسائل بھی بہت سارے ہیں لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز کہ خیرپور ڈسٹرکٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خیرپور ڈسٹرکٹ کا سی ایم جو ہے وہ 3 مرتبہ سندھ کا سی ایم بنا ہوا تھا جو اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کروائے ہیں اور جو پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مسئلے مسائل بھی ہیں جو اب تک حل نہیں ہوئے. قائم علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل چیف منسٹر ہمارے جو ایکس چیف منسٹر ہیں وہ قائم علی شاہ صاحب وہ خیرپور سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ تقریباً 3 مرتبہ سندھ کے سی ایم بنے ہوئے ہیں. سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ کا کریڈٹ صرف خیرپور کو. اچھا تاریخی حوالے سے مشتاق صاحب بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ ضلع کیونکہ آپ نے کہا کہ خیرپور ایک ریاست تھا پاکستان بننے سے پہلے
تو کیونکہ خیرپور کی نمائندگی کی بڑی حد تک بات ہو رہی ہے اور یہاں پر کافی سارے سیاستدان جن کا تعلق یہاں سے ہے، چونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سندھ کے سابق سی ایم قائم علی شاہ، ان کے علاوہ ان کی صاحبزادی نفیسہ شاہ جن کی بڑی خدمات ہیں حکمراں جماعت کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کافی نمائندگی ہے، تو اس نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس طریقے کا کام ہوا ہے ڈیولپمنٹ میں؟ اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ خیرپور کے حوالے سے، وہ کام ہوا ہے؟ حسین صاحب دیکھیں، بالکل خیرپور کی ایک الگ تاریخ ہے، اپنا مقام ہے، اس کے پاس اپنی وہاں پہ ایک ریاستی لیول پہ دیکھیں تو ایک فیض محل ہے جہاں پہ وہ بادشاہ ہوتا تھا، وہ اپنی ریاست کو چلاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی قلعہ ہے جو کوٹی قلعوں کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نمائندگی کی بات کر رہے ہیں کہ خیرپور کی نمائندگی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جس میں نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہے ایک چیف منسٹر سید قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ MNA ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وسان برادران ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی خیرپور سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ بھی خیرپور سے جیتے ہیں. اگر ترقی کی بات کرتے ہیں تو حسین صاحب یہاں پہ ترقی بنسبت دوسرے ضلعوں سے کافی بہتر ہے، اور جو روڈ راستے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف پروجیکٹ دیے گئے ہیں CM صاحب کے حوالے سے، وسان برادران کے حوالے سے، تو بڑا نام ہے اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. اچھا، یہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، چونکہ ہیلتھ تو پورے سندھ کا ویسے تو مسئلہ ہے، لیکن ضلع خیرپور میں چونکہ ایک انسٹیٹیوٹ گمبٹ میں جو لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے پورے ملک بھر میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور دیگر کون کون سے ادارے خیرپور میں ہیلتھ کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے بنائے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، وہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف جو میڈیکل سائنس ہے وہ بہت بڑا نام ہے اور وہ ایشیا کی طور پہ بھی جانا جاتا ہے. وہ بالکل ایشیا تک وہ اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سہولیات بھی بہت بڑی ہیں. ریسنٹلی ابھی جو ایک وہاں پہ مینوفیکچرنگ فیکٹری کے حوالے سے وہ افتتاح ہوا ہے، جو خیرپور انسٹیٹیوٹ جو یہ ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ کالج کے حوالے سے ٹوٹلی میڈیسن کی مینوفیکچرنگ بھی وہاں کرنے کی فل تیاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیرپور کی سول ہاسپٹل ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور اسی میں ہی جو ہے NICVT کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. وہاں پہ NICVT جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، جو نہ صرف خیرپور ڈسٹرکٹ لیکن اس کے قریبی اضلاع جو ہے، قریبی پس زردائی کا جو بھی علاقہ ہے وہاں کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور وہ جو ہے NICVT جو کارڈک پیشنٹ ہے وہ یہاں پہ مستفید ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ جو بتا رہے ہیں صورتحال، اگر یہی صورتحال ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ دیگر اضلاع کی ہم نے جب بھی بات کی تو وہاں پر انتہائی خراب صورتحال سینئر صحافیوں کی جانب سے بتایا گیا کہ جو بھی مقامی علاقے ہیں وہاں پر، اور ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بھی کافی سوالات اٹھائے گئے، لیکن آپ چونکہ بڑا پازیٹیو وے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور واقعی میں ہمیں خوشی ہوئی یہ جان کر کے ہیلتھ میں کافی کام ہوا ہے ضلع خیرپور میں بنسبت دیگر اضلاع کے. تو جو کام ہونا تھا اس حد تک تو کام ہوا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت ضلع کا بنیادی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کیا اس ضلع کا؟ کس حوالے سے سر بنیادی مسئلہ کیا ہے اس ضلع کا؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، مین مسئلہ جس کو ہم کہیں، وہ پانی کا ہے، صحت کا ہے، ہیلتھ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، انفراسٹرکچر ہے. مین مسئلہ ہے کیا اس ضلع کا؟ بالکل میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں بالکل سمجھ گیا. بالکل اس کا جو خیرپور کا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ. پانی کا مسئلہ اب تک جو ہے وہ بالکل ہی اپنی سمت میں نہیں گیا، اور وہ پانی کا مسئلہ اب تک چل رہا ہے، اور لوگ دور دور سے پانی، میٹھا پانی استعمال کرنے کے لیے وہ متسلط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ جو برمے ہیں، وہ جو نلکے ہوتے ہیں باہر کے، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں. اور جو عام روٹین کا جو پانی ہے وہاں کا وہ بالکل کھارا پانی ہے، اور وہ میٹھا پانی بالکل ہی نہیں ہے. لوگ پانی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کے اگر بات کریں تو خیرپور کے پانی میں کافی مرتبہ ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے، جس میں جو ہے صحت کے جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی الرٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں کا پانی جو ہے وہ اس میں جراثیم ہے، اور اس میں جو ہے ہیپاٹائٹس C اور B کے وائرس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے کے جو ہیں وہ خطرات پانی میں شامل ہیں. لہٰذا اس پانی کو جو ہے اپنے ڈیولپ کریں اور پانی کو متبادل کے طور پہ کوئی اچھا پانی کا انتظام کیا جائے. لیکن اب تک وہ اس پر عمل نہیں ہوا. اب تک وہ پانی جو ہے ویسا کا ویسا ہے. پانی کے حوالے سے میں آپ کو صرف جو بات کر رہا ہوں تو پانی ابھی تک لوگوں کو
अच्छा मुयसर नहीं हुआ और वो लोग अब तक वो इसके लिए तरस रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने नुमाइंदगान के, अपने MNS MPs की तरफ के कब हमें ये सहूलियत मुयसर होगी। ठीक है मुशर्रफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमें तारीख़ के हवाले से और ज़िले के मसले के हवाले से आपने जो बातें की। गुलचारों का मुश्ताक साहब हमें गो कि दीगर डिस्ट्रिक्ट बनस्बत इदा कार शर हेल्थ हवाले से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिवर ट्रांसप्लांट इदा बाद दीगर इंस्टीट्यूट अस्ता शर बने कि सूबाई गवर्नमेंट इदा कार बनस्बत दीगर डिस्ट्रिक्ट अस्ता आइए बनस्बत इदा शर कार कुर्ता सूबाई गवर्नमेंट इदा यक के जूर यक के गोंडे ब्रेक ब्रेगा चरन गप करें। गुलचारों का ब्रेका चरण शुमार वशत कने गप लगे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर तारीख डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मसला मसाइल इधर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमाम बख्श फुलबोटो साहब हंसते वशत कने ये प्रोग्राम में तो का हाजी साहब खुश आमदीद कहता हूँ आपको वश न्यूज़ में, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अच्छा, बात हो रही है ज़िला खैरपुर की, ज़िला खैरपुर की तारीख़ के हवाले से, ज़िला खैरपुर के मसला मसाइल के हवाले से नाज़रीन को बताना चाहते हैं आपके तवज्जुह से। तो सबसे पहले हमें इसकी तारीख़ के हवाले से बताइएगा, क्योंकि अभी आपसे पहले मैं सीनियर सहाफ़ी से बात कर रहा था तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमें तारीख़ के हवाले से बताया डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के हवाले से, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के बुनियादी मसले सबसे पहले शॉर्टली तारीख़ के हवाले से ज़रा हमें बताइए। मेरे भाई बहुत मेहरबानी, आपने हमें रब्ता किया और हमसे ये हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए बात की। मेरे भाई, खैरपुर की तारीख़ी हैसियत, खैरपुर रियासत है बिल्कुल, और अपना पाकिस्तान बनने से पहले जैसे बावलपुर रियासत थी, उसके बाद कलाप रियासत थी, रानीपुर रियासत थी, इसी तरह खैरपुर भी एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसकी अपनी जाग्राफिकल हदूद थी, उसका अपना करेंसी अपनी थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो वाली रियासत थे खैरपुर के मीर साहिबान, तो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इलाज करके पाकिस्तान मिलत इख्तियार की। तो इस हिसाब से खैरपुर की बहुत तारीख की हैसियत है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बहावलपुर और बाकी रास्ते हैं, इसी तरह खैरपुर भी एक तारीखी हैसियत से अहमियत की हामिल है। ठीक है सर, तारीख़ी हवाले से तो आपने हमें बताया कि काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन उस तारीख़ी ज़िले में तारीख़ी तरक्याती काम हुए हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि अपना हमारे साथ वज़ीर आला सिंध मोहतरम जनाब कायम अली शाह साहब हमारे वज़ीर आला रह चुके हैं 8 साल तक जी, लेकिन हमारे इलाके में जो काम हुए ना जी जी, वो अनकम्प्लीट है आज तक। जो भी वहाँ पर तरक्याती काम हुए हैं, मैं किसी से इनकार नहीं करूँगा कि तरक्याती काम नहीं हुए, तरक्याती काम हुए हैं लेकिन वो अनकम्प्लीट है। जिसकी मैं मिसाल ये दूँ कि खैरपुर मेडिकल कॉलेज मोहतरम जनाब कायम अली शाह साहब ने अपना दी खैरपुर को, लेकिन उसकी जो है ना रजिस्ट्रेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुई। सही, और जिसमें काफी 500 लोगों का मुस्तकिल दाव पे लगा हुआ था। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल खैरपुर बनी है जिसमें न कोई मेडिकल की सहूलियात है, न अच्छे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने से तो मसला हल नहीं होता। असल में होता है कि भाई आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट देते हैं या सितारा देते हैं या कोई काम, तो उसको रन करने के लिए अमला भी चाहिए, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो इन चीज़ों से काफ़ी जो है ना हमारे खैरपुर के ऊपर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इदारे तो बना दिए जाते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, और दूसरा उनको रन करने के लिए ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, डिलीवर कर सकें, वो काम नहीं होता। यही बात। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़रा हमें बताएं, सड़कें, पुल वगैरह, क्योंकि हम अगर देखते हैं मेट्रोपॉलिटन कराची, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद ऑल ओवर जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, उस तरह वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल नहीं बिछाया गया। तो ज़िला खैरपुर की क्या सूरत हाल है? मेरे भाई, खैरपुर का तालके में, खैरपुर शहर में टोटल 2 ओवरहेड ब्रिजेज है। सही, एक एडी फाटक के नाम से मशहूर है, दूसरी लुकमान फाटक के नाम से मशहूर है। जो मेन सड़क है
वो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं खैरपुर के साथ। उसकी सूरत हाल ये है कि उसके ऊपर बैरियर्स लगा के हेवी ट्रैफिक के लिए बंद की गई। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में अगर उसके ऊपर सिर्फ मोटरसाइकिल गुजरे, ट्रैक्टर ट्राली भी न गुजर सके, ट्रक भी न गुजर सके, उसको बंद किया जाए। 2 मरतबा उसमें गड़े पड़ चुके हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस जानकारी के साथ खैरपुर में दर्जा की काम हुई। टोटल 3 रोड है खैरपुर के, वो बार बार बंद है, बार बार। अभी एक मेन अपना ड्रेनेज का सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट ने, तो उससे भी काफी लोगों को शिकायत है कि उन्होंने बीच सड़क में जो उन्होंने बैन नाला निकाला है, जिसमें अभी से ही वो बैठने लग गया है, काफी हादसा होते हैं, रोड ऊपर नीचे हो गया है, आए दिन मोटरसाइकिल के हादसा होते हैं। तो ये बहुत संस्थान की नजर हो गए हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट हुए हैं। अच्छा, सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया जाता है कि हेल्थ के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है, खुसूसन ज़िला खैरपुर की अगर बात करें तो गम्बट में एक इंस्टीट्यूट है, शायद पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से बात भी की जाती है लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में हेल्थ में काम हुआ है, हेल्थ के शोबे में? बात ये कि ये तो इस तरह है ना कि भाई आपको काम कोई और करे तो किसी और की लगा दे जी। गम्बट का जो जो है वो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, अल्लाह उसको हयाती दे, डॉक्टर रंजीत भट्टी साहब हैं। ये सारी उनकी काउंसलों का नतीजा है। ठीक, गवर्नमेंट की कोई इसमें अमल दखल नहीं, इन्होंने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दिया है। सही। अभी एंड टाइम पर जो ना ये जितनी भी मेहनत है रंजीत भट्टी साहब की है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने 2-4 साल हुए हैं कि बिलावल भुट्टो से इस्तीफा करवा दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई वो ना अमल दखल इतना खास नहीं है, लेकिन बनी बनाई चीजों पर उन्होंने अपना नाम लगा दिया। वो भी बेचारा डॉक्टर भट्टी साहब जो है वो भी शरीफ आदमी है, वो भी कहते हैं कि मैं अभी इसका कहना नहीं मानेंगे तो आए दिन हमारे लिए मसले मसाइल होंगे। अगर ये बात करते हैं गम्बट यूनिवर्सिटी की ना, अगर तो इतना ही सोचते तो खैरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए क्यों नहीं सोचते, तो खैरपुर के लिए क्यों नहीं सोचते? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनको तो तवज्जो देनी चाहिए ना। गम्बट का इशारा जो है वो तहसील में है, माशाल्लाह अच्छा है, हम उसकी जो ना तारीफ करते हैं, लेकिन इसमें इतना गवर्नमेंट का कोई खास अमल दखल नहीं है। अच्छा सर, चूँकि आपने भी ये जिक्र किया कि जो सीएम सिंध हैं वो 3 बार सीएम बन चुके हैं, उनका ताल्लुक़ खैरपुर से रहा है, सैयद कामिल अली शाह साहब, तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने उस हवाले से तरक्याती काम नहीं करवाए, या क्योंकि 3 बार सीएम सिंध वो रह चुके हैं तो उन्होंने अपने हलके में, अपने ज़िले में ख्वाह तरक्याती काम नहीं करवाया, ख्वाह वो किसी भी शोबे में हो? नहीं, असल में बात ये कि सीएम सिंध कामिल शाह साहब बहुत शरीफ और नफ्स इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, हम उसकी कदर करते हैं। और मसला ये कि कामिल शाह साहब को फ्री हैंड नहीं था। कामिल शाह साहब के ऊपर भी जिस तरह नबी साहब थे, इसी तरह उनके ऊपर बहुत से लोग बिठाए गए थे जो उसको काम करने के लिए जो ना अंडर प्रेशर करते थे कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी हमारे खैरपुर की बदनसीबी ये है कि हमारे पास जो है ना हाउसेस में बटा हुआ है खैरपुर। सही। कभी डीसी वकाल हाउस आ जाता है, कभी एसपी जिला हाउस आ जाता है, तो इनके झगड़े में जो है ना खैरपुर काफी सफल करता है। ठीक है। और जो ठेके वेके देने होते हैं तो उसमें हर किसी को अपना अपना हिसाबपति मिलता है। जब हिसाबपति मिलता है तो काम उसी तरह होगा जिस तरह हिसाबपति लेंगे लोग। ठीक। हाँ साहब, चूँकि आपने कहा कि कामिल अली शाह साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कामिल अली शाह साहब जो है उनको फ्री हैंड नहीं था, जो मौजूदा सीएम है क्या उनको फ्री हैंड हासिल है? नहीं, मौजूदा सीएम भी देखें, इसके लिए बेचारे के लिए ये मशहूर था जब ये मिनिस्टर थे अपना खजाने के जी, तो इसके लिए ये मशहूर था कि भाई ये तो हर काम के ऊपर अपनी कटौती करके बाकी पैसे आगे भेज देता था। ठीक। जिसका माजी ये हो तो हाल क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, आपको अंदाजा लगा।
ثانیہ عائشہ بہت بہت شکریہ واش نیوز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے کافی سارے مسئلوں کے حوالے سے مسئلے اجاگر کیے ڈسٹرکٹ خیرپور کے حوالے سے. بہت ہی مشکور ہوں میں آپ کا. گل چارکا حاجی امام بخش فلپوٹو صاحبہ میں گپ کو کہ گوشی کے مسئلہ مسالے دا بعض ہستا صحت شعبت کار نکوتا سینئر صاحب گوشکاں کے کار الگ ہے دا پیپلز پارٹی دیگر ڈسٹرکٹ بنسبت ادا کار کو باقی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ امام بخش صاحب آئیے کو کہ ادا پیپلز پارٹی اچ کار نکن گے ادا یک زورے کے گوانڈے بریک اچھے رندے. گلچار کو ابریک اچھرن شمار وشت کنے ادا ایک دیگے کالر ہستے خیرپور گپ الگے میڈم خالدہ ریاض صاحبہ سے وشت کنے پروگرام میں تو کا. میم خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو وش نیوز پر, اور وش نیوز کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ڈسٹرکٹ خیرپور کی بات ہو رہی ہے, ضلع خیرپور کے مسئلے مسائل اس کی تاریخ پہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے میں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے ان سے بات کی اور سینئر صحافی سے بھی بات کی, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنی پرانی تاریخ ہے اس حد تک کام نہیں ہو سکا. لیکن جو سینئر صحافی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ 3 بار سی ایم رہنے والے سید قائم علی شاہ کا تعلق ضلع خیرپور سے تھا تو کام ہوا ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر دیکھیے میڈیکل کالج بھی ہے, انجینئرنگ کالج ہے اور ایگریکلچر وغیرہ, لیکن ان کو فوری طور پر اسٹارٹ کرنے کے لیے دوسری بلڈنگس میں ان کو رکھا گیا تھا. لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کی پراپر جو میڈیکل کالج اس وقت جس بلڈنگ میں چل رہا ہے وہ ایک ایلیمنٹری کالج کی بلڈنگ ہے, اور اس میں مطلب بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ بھی میڈیکل کالج کا جو ہے اس میں نہیں چل سکتا. جبکہ ابھی آج جو ہے ان کا کانوکیشن ہے, یعنی ایک بیچ پاس آؤٹ ہو چکا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے یہ فل فلیج ہمارا پی ایم ڈی سی میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکا میڈیکل کالج. یہ نواب شاہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اور اسی طریقے سے انجینئرنگ کالج ہے وہ ٹنڈو جام سے جو ہے جام شروع سے منسلک ہے. یعنی فل فلیج جو ہے یہاں پر کالج تو ہیں, لیکن ایک انجینئرنگ کالج ایفیلیٹڈ ہے, میڈیکل کالج ایفیلیٹڈ ہے, ایگریکلچر کالج ایفیلیٹڈ ہے. فل فلیج یونیورسٹیز نہیں ہے اپنا یعنی کالج کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر فل فلیج ہوگا تو اس کے حساب سے سہولتیں ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ تو ایجوکیشن کی بات تھی, لیکن صحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, چونکہ سندھ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ صحت کے حوالے سے وہاں پہ بڑا کام کیا انہوں نے. اور وہ کیونکہ ابھی میں نے ان سے بھی پوچھا یہ سوال کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے گورنمنٹ میں انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن جو ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے خیرپور, وہاں پر اس وقت کون سا بڑا ہاسپٹل ہے اور کس وے میں وہ کام کر رہا ہے, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی, سول ہاسپٹل ہے یہاں پر سٹی میں, اور اس کی تاریخ بھی جیسے ریاست کی تاریخ ہے اسی طریقے سے ہے اس کی تاریخ بھی, لیکن اس طریقے سے نہ اس کی بلڈنگ ہے. یہ ایفیلیٹڈ ہے میڈیکل کالج کے ساتھ, اور میڈیکل کالج کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں. یہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں. یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر ٹائم پر ڈاکٹر نہیں ملتے. جہاں پیشنٹس کا بیٹھنے کا ہے وہاں پنکھے تک نہیں تھے. وہ میں نے پہلے جو ریٹائرڈ ایم ایس تھے محمد حسین ابڑو, ان سے ریکویسٹ کی تھی, تو انہوں نے وہاں پر ویٹنگ جہاں پر پیشنٹس ویٹ کرتے ہیں, ڈاکٹرز جہاں پر بیٹھے ہیں وہ چل کمرہ ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہاں پر پنکھا بھی نہیں تھا, یہ انہوں نے لگایا. حالانکہ ہمارے ہی ٹیکسوں سے گورنمنٹ چل رہی ہے, ان کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے دی جاتی ہیں جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, لیکن وہ فیسلٹی نہیں, دوائیاں بھی نہیں ہیں وہاں پر نا. اس وقت جو وہاں پر ایم ایس آئے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے.
बस जब सिफारिश पे चीज़ें होंगी, मेरिट पर चीज़ें नहीं होंगी तो यही हाल होगा। किसी इदारे को अगर आपने तबाह करना है, वहाँ पर आप मेरिट ख़त्म कर दें और ऐसे बंदे को ले आएँ जो खुद अपनी फील्ड में माहिर नहीं है, तो वो इदारा खुद ब खुद तबाह हो। बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। अच्छा, चूँकि सीएम 3 बार सिंध के सीएम रहने वाले सैयद कामिल अली शाह साहब का ये ज़िला है, जब इस सीएम के ज़िले की ये हालत है तो दीगर सिंध की ज़ाहिर सी बात है हालत मज़ीद ख़राब होगी यकीनन। तो इस ज़िले का बुनियादी मसला क्या है? जिस तरह अभी मैंने पूछा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, तो उनका ये कहना था कि पानी का मसला जो है, साफ़ पीने का जो पानी है वो बुनियादी मसला, सबसे बड़ा मसला पीने का साफ़ पानी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जी, पीने का पानी यहाँ पर आपको पता है कि लीड जो है सीसा, वो यहाँ के पानी में जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और सीसा कितनी ज़्यादा यानी मुज़िर है सेहत के हवाले से। यहाँ पर 15 साल हो गए पीपी की गवर्नमेंट को। इससे पहले यहाँ पर आरओ प्लांट लगा है, लेकिन आज तक वो आरओ प्लांट कभी स्टार्ट ही नहीं हुए। जबकि अमीर हानी मुस्लिम साहब यहाँ पर आए थे, उस वक्त उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया था और देखा उन्होंने पानी की सूरत हाल, लेकिन यहाँ पर पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है लोगों को। अभी देखें, फिर दोबारा कह रहे हैं कि बरसात होने के इम्कानात हैं, और इस दफ़ा कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा बरसात होंगी, लेकिन पानी के हवाले से जो डिस्पोजल बनाए हुए हैं अभी तक वो फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर जो आम रूटीन का जो पानी है नालियों का, वो भी बाहर निकला हुआ है, सड़कें भरी पड़ी हैं। मेरे घर के करीब आप अभी देखें तो दोनों साइडों से सड़कें भरी हुई हैं। जब वो पानी रख करके वहाँ पर डिस्पोज नहीं कर रहे, तो बरसात का पानी आप कुछ सोचें कि उसका क्या हाल होगा। ठीक। अच्छा, गुज़श्ता साल जो बारिशें हुई थी यकीनन पूरा सिंध मुतासिर हुआ था, जिसमें खैरपुर भी शामिल है, तो क्या बहाली का काम मुकम्मल हो सका अब तक या नहीं हो सका? दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की। नहीं, अभी भी पानी वहाँ जगह जगह खड़ा हुआ है। हमारे मैं जिस मेरे है इनलाज, वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पर अब आप देखें, पहले फसलें तबाह हुई, दोबारा ये जो गंदम की फसल है वो काश्त नहीं कर सके। इस दफा इतना ज्यादा बहरान है, गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। हमने पहले भी मैंने तजवीज़ दी थी कि राशन कार्ड जो है आप आटा मुहैया करें गरीब आवाम को, लेकिन अभी तक यानी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। लोग आटे के लिए मर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कितने जो है आटे की जो वहाँ पर सस्ते आटे के लिए जो लोग जमा हुए हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है खुराक का है, और गरीब लोगों को सबसे जो है ना आटे का है मसला ना। बेरोजगारी तो है अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो है सबसे पहले चाहे आप कुछ हो ना हो, लेकिन एक गंदम और आटा, यानी कि जो है महंगाई जो है वो महंगाई हद से ज्यादा है। आप देखें दिन ब दिन जो है, आप आज एक चीज लेने जाएं जो आपको 10 रुपए की मिल रही है, सही 2 दिन के बाद जाए वो 20 रुपए की। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई हैं। ड्रग जो है आप देखें, इतनी सख्त गर्मी में खुले जो है मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ कोई उन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर दवाइयाँ भी 2 नंबर चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही है कि कोई गवर्नमेंट होती है, जिद होती है, अपनी मर्जी से जो चाहे जैसे चाहे जो है कीमतें बढ़ा रहे हैं, सब कुछ मतलब उनका चल रहा है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं ये जानना चाहूँगा कि अवामी नुमाइंदे हैं उनका क्या किरदार है जो मुंतखब हैं इस वक्त वहाँ से, क्योंकि आपने बताया मसले इतने बड़े मसले हैं और हल की तरफ जा नहीं रहे, तो वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका क्या किरदार है? उनका देखें, जब वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं, उनसे एफिलिएशन है, तो जो पार्टी जो मेन गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं वही हाल उसमें है। लोकल गवर्नमेंट में वो भी उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना। बिल्कुल। अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं जिनको अपने मसाइल का पता है, अपने एरिया के लोग उनको पकड़ सकते थे। अब भी वही है, ज़ाहिर है उनको पॉलिटिकल पुष्ट बनाई है, उनको कोई कह नहीं सकता। मंथली जो है 5 लाख का बजट है यूसी का, लेकिन वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है कोई पता ही नहीं है। तो क्या वजह है कि लोग ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं?
اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ کام کرتے نہیں ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ اشارہ یقیناً حکمراں جماعت کی طرف ہی تھا، تو کیا وجہ ہے کہ لوگ منتخب کرتے ہیں؟ کیونکہ تیسری ٹرم ہے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. اب آپشن ہم یہ کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ یا تو یہ خانہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے. اچھا. یا اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پرسنٹیج مقرر کرے کہ بھائی جب تک 70% لوگ یا 80% لوگ جو ہے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، آپ کامیاب ہی نہیں ہیں. یہاں ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہاں 10% ووٹ پڑتے ہیں تب بھی وہ کامیاب کہلاتے ہیں، 15% پڑھیں تب بھی وہ کامیاب کہلاتے ہیں. بالکل. جب تک یہ چیزیں جو ہے اس پہ کام نہیں ہوگا، جب ان کو پھر پرواہ نہیں ہوتی نا، وہ جان بوجھ کر دیکھیں ٹیکس پیئر تو ہر کوئی ہے. آج کل ہر پاکستانی پر ڈے کے حساب سے کچھ نہیں تو 15 سے 20 روپے کا جو ہے ٹیکس پے کر رہا ہے مختلف اشکال میں نا. جی. جو چیزیں ہم روزمرہ کی چیزیں خرید رہے ہیں اس میں ہم اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریٹرن کیا ہے ہمیں؟ جب تک ان چیزوں پہ کام نہیں ہوگا الیکشن کے حوالے سے کہ پرسنٹیج مقرر کریں ہر علاقے میں جو ہے اتنے پرسنٹ ووٹ پڑیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوگا، تو تب جا کے کچھ نہ کچھ بہتر صورتحال ہوگی. کیونکہ ان کو پھر فکر ہوگی کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. بالکل. خالدہ ریاض صاحب بہت بہت صاحب آپ کو شکریہ، آپ نے وش نیوز کو وقت دیا. بڑا اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہمارے ویورز کو کہ جو بھی خیرپور کے مسئلے مسائل ہیں اور ان کی تاریخ ہے. بولے چاروں کا ایڈوکیٹ خالدہ ریاض صاحب آمے گو کہ آپ وسطہ مسئلے مسئلہ ہمیشہ بنیادی مسئلہ آپ مسئلہ ہیں ورگے آپ آؤدہ صاف آپ نے دیکھے ہیلتھ نظام قدر بہتر ہے دیگر ڈسٹرکٹ سے آئیے نہ چاہے باقی اسی کے عوامی نمائندہ آکار نہ مروشت کنے لائن سرا عود مقامی سینئر صحافی علی رند صاحب استے ایکر گپ کنے وشت کنے علی رند صاحب را. علی صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے، چونکہ خیرپور پر بات ہو رہی ہے. سر اب ہم نے ویڈیو بھی دکھائی ہے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بنیادی مسئلہ ڈسٹرکٹ خیرپور کا ہے کیا؟ آپ بھی بتائیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے کیا؟ بڑی مہربانی علی حسین صاحب. خیرپور ضلع اس وقت پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے. تقریباً گزشتہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی رہی ہے، 8 تحصیلوں پہ مشتمل ہے اور 8 تحصیلوں پر قومی اور صوبہ اسمبلی پہ صرف 2 پیپلز پارٹی کے فنکشن لیگ کے، باقی سارے ایم پی ایز ایم این ایز پیپلز پارٹی کے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام نے تو میڈٹ دیا ہے، لیکن یہاں اداروں کے جو حالات ہیں وہ کافی خستہ حال ہیں. اگر ہم کسی بھی ادارے میں کو ٹچ کریں، ہیلتھ کو ٹچ کریں، ایجوکیشن کو ٹچ کریں یا دیگر لوکل گورنمنٹ پبلک ہیلتھ کا میونسپل، تقریباً سب اداروں کے خستہ حالات ہیں. اور جو وہاں پہ کام کرنے والے جو ٹیم ہیں وہ بھی پولیٹیکلی حوالے سے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بجٹ دیکھی جائے تو مختلف اداروں کے اگر ہم جائیں پبلک ہیلتھ سے تو تقریباً سالانہ 4 سے 6 کروڑ ان کی بجٹ ہے. صحیح. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ کے جتنے بھی اپنا ٹیوب ویل ہیں یا ڈرینیج لائنز ہیں سارے خستہ حالات ہیں. اور اگر کہیں بات کی جائے پینے کے پانی کی تو یہاں پر حالات یہ ہیں کہ کہیں پر بھی صاف اور صحت بخش پانی میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب قطع کلامی کی معذرت، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیگر ڈسٹرکٹ کی جب ہم نے بات کی تو وہاں پر جتنے بھی سینئر صحافی تھے یا وہاں کے جو سماجی رہنما تھے انہوں نے ضلعی جو حکومت ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے اس کو زیادہ تر مورد الزام ٹھہرایا ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیرپور کی جو ضلعی انتظامیہ ہے
وہی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے تو فنڈ ملتا ہے، لیکن یہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی ناکامیاں ہیں، جس کی وجہ سے عوام تک جو ہے وہ فنڈ نہیں پہنچ پاتا، ترقیاتی کام نہیں ہو پاتے۔ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، خیرپور کی بھی وہی کنڈیشن ہے جیسے دیگر سندھ کی اضلاع ہیں۔ بجٹ سندھ گورنمنٹ تو ان کو ریلیز کر کے دیتی ہے، لیکن یہاں پر جو جتنی بھی آفیسران ہیں نا وہ ہیں پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے، NITیاں بھی ہوتی ہیں فارملٹی کے لیے، وہ سارا ڈاکومنٹ کی پروسیس تو کر لیتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ ہم اشتہارات میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا کام ہیلتھ پہ کیا ہے، خاص طور پر جو خیرپور کی تحصیل گمبٹ ہے اس کی حوالے سے اگر بات کریں تو ہیلتھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑا کام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر ہیلتھ کے لیے کام بولیں تو جیسے گمبت غم کالج ہے، خیرپور میڈیکل کالج ہے، اور یہاں پہ خیرپور میں جو ہمارے ایکس منسٹر ہیں سید قائم علی شاہ، انہوں نے یہاں ادارے تو بہت دیے ہیں، جیسے مہران انجینئرنگ کالج ہے، IBA کالج ہے، زرعی کالج ہے، ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، کیڈٹ کالج ہے، سویٹ ہوم ہے، تو یہ ادارے تو ہمارے پاس بہت ہیں۔ ٹھیک، اور اداروں میں جو ہمارے آفیسر صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ پولیٹیکلی پریشرائز کی وجہ سے وہ کام جو ہے نا پروڈکشن جو صحیح پبلک تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی۔ صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا سول ہاسپٹل ابھی سول ہاسپٹل نہیں میڈیکل کالج بن گیا ہے۔ صحیح۔ اگر یہاں بات کی جائے ہیلتھ کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی خستہ حالات ہیں، پبلک کو وہ چیزیں ڈلیور نہیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ جو پیشنٹ آتا ہے تو پیشنٹ کو وہاں پہ ایک ایجنٹ مافیا ہے، ان کو گھسیٹ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپ نے مرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ جائیں، وہ ایجنٹ ان کو پرائیویٹ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا علی صاحب، ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے ابھی؟ سر اگر خیرپور میں بات کی جائے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو تقریباً خیرپور میں پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹائزیشن ہے، کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹرانسپورٹ میکینزم ہے ہی نہیں، اور جو پرائیویٹ مافیاز ہیں ان کے اپنے ریٹ لگے ہوئے ہیں، کرایہ جو ان کی من مانی ہے۔ سروس بس جو مختلف ڈسٹرکٹ میں پیپل سروس بس کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے، آپ ہی کے برابر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے سکھر، وہاں پر بھی پیپلس بس سروس، پنک بس سروس، تو خیرپور کو نہیں دیا گیا ابھی کوئی ایسی کوئی سروس خیرپور میں؟ سر کوئی سروس خیرپور کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ خیرپور ویسے اگر بات کی جائے خیرپور کی پولیٹیکلی تو خیرپور کا بڑا مقام ہے، جیسے پیر صاحب پگاڑا خیرپور کے ہیں بالکل، اور نون لیگ کی قیادت سید غوث علی شاہ خیرپور کے، پیپلز پارٹی کے اور بات کی جائے تو سید قائم علی شاہ گزشتہ 5 مرتبہ CM سندھ رہ چکے ہیں بالکل۔ اس کے باوجود بھی اگر یہاں پہ انتظامی نااہلی ہو اور اپنا یہ ہمارے کرائم یہاں پہ زیادہ ہو، اسٹریٹ کرائم زیادہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی نااہلی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، کیونکہ بڑی نمائندگی ہے اس ضلع کی، کیونکہ آپ دیکھیں نفیسہ شاہ کا تعلق بھی یہیں سے ہے، تو کافی ذرا سیاسی جو ہے رہنماؤں کا تعلق یہاں سے، اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا ہے کہ خیرپور میں خواطر خواہ کام نہیں ہو سکا جو ہونا تھا؟ سر ٹھیک ہے، ارن صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے، بہت بہت مشکور ہوں میں آپ کا۔ ارن صاحب ہمیں ابر کو کہ سیم حالتیں ڈسٹرکٹ دیگے بھی ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ سکر بھی ہمیں حالتیں ڈسٹرکٹ خیرپور بھی ہمیں عادل ہے، مسئلہ شے کہ ڈسٹرکٹ خیرپور نمائندگی باز ہے، پیپلز پارٹی ہے سابق CM قائم علی شاہ تعلق بھی داچے، نفیسہ شاہ پیر پگاڑ واسطے آئیے تعلق بھی داچے، نمائندگی ہے ڈسٹرکٹ کا باز ہے بلکہ ڈسٹرکٹ کا کار اچ نہیں مرچی پروگرام چے علی حسین ودیتا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام حاضر میں دیگے ڈسٹرکٹ سرا گپ کنے۔